کبھی کاروباری سرگرمیوں کا اہم مرکز رہے کشمیر ہاٹ، جیسے نمائش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، گزرتے وقت کے ساتھ اپنی رونق کھوتا جا رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کشمیر ہاٹ میں کاروبار صفر ہے اور ان کے لیے اپنے خاندان کے معاملات چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی دوران دستکاری اور ہینڈلوم کے محکمے نے کشمیر ہاٹ میں کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کشمیر ہاٹ کی ویسے تو ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں چلڈرن اکوپمنٹ بھی ہے یا جو وہاں پہ فوڈ کیوسکس بھی ہے۔ ہمارا پلان جو ہے اس کو پھر سے ری ڈیولپ کرنے کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک انگیجنگ ایکٹیویٹی رہے۔ پہلے تو یہ میں بولنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ڈیزائنر یہاں آتا ہے تو اس کا پہلا سٹاپ جو ہوتا ہے ہمارا اسکول آف ڈیزائن ہوتا ہے یا ہماری ٹیکسٹائل کلیکشن جو ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم اس ایک کرافٹ میوزیم بنا رہے ہیں، پھر اس کا ری ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور تاکہ اس کو جو ہے ہم ایک ماڈل کے طور پہ لوگوں تک پہنچائے۔ ان کو بڑھانا چاہیے کاروبار، جہاں کچھ نہیں ملتا ہے، مجھے آتا ہے نہیں جاتے ہیں، کام کا بلڈر لگاتا ہے ایکسل اور کچھ نہیں ہے، یہاں آتا ہی نہیں ہے۔ ان کو ان کے ساتھ بات کچھ کرنی جو ویٹر ہے ادھر سیا ہے نا، ادھر پھر کوئی نہ آتا ہے۔ ان کو بڑے افسر کے پاس جانا ہے، یہ نہ کہ جاؤ ادھر سب کچھ ملے گا، کشمیر آئٹم جہاں ملے گا۔ اگر یہ ناکر سو گو اصل زیادہ رش بڑھ کام بڑھ زیادہ ونکس کچھ آسان چھ کم پہن چلان، عید چلان کی کم۔ کرشی وگیان کیندر گریز میں ICAR کے فاؤنڈیشن کم ٹیکنالوجی ڈے کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ جموں کشمیر اور لداخ کے چیف جسٹس NK سنگھ نے اس پروگرام کا افتتاح کیا تھا۔ 3 روزہ پروگرام میں DDC گریز تسلیمہ بیگم اختتامی دن کی مہمان خصوصی تھی۔ کئی عوامی نمائندوں کے علاوہ مختلف سیلف ہیلپ گروپس کے ممبران، علاقے کے نوجوانوں، کسانوں اور کاشتکاری سے منسلک خواتین نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ پورے پروگرام کا خاکہ پیش کرتے ہوئے KVK گریز کے سربراہ ڈاکٹر بلال احمد بٹ کا کہنا تھا کہ پچھلے 3 دنوں کے دوران گریز کے تینوں بلاکوں سے وابستہ کسانوں اور نوجوانوں کو مختلف زرعی اسکیموں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ یہاں پہ پروگرام چل رہا ہے 16 سے 18 جولائی، 3 دن کا پروگرام ہے۔ ICR 95th ICR فاؤنڈیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈے۔ ان 3 دنوں میں ہم نے جو گریز کے 3 بلاک آتے ہیں، بگتور جو لاور زون میں آتا ہے، گریز جو مڈل زون اور اپر زون میں ہمارا تلیل بلاک آتا ہے، تینوں بلاکوں کو کور کیا ہے۔ ہم نے جو یوتھ ہے ان کو کچھ اسکیمز کے بارے میں اویئر کیا ہے۔ تو جو پچھلے 3 دن سے 16 سے لے کے 18 جولائی سے جو ہمارے فارمنگ کمیونٹی کے لیے جو پروگرام چل رہے ہیں، جن کا اناگوریشن ہمارے جموں کشمیر اور لداخ اچ نیالیہ کے چیف جسٹس NK سنگھ دوارا کیا گیا تھا۔ آج ان کا کنکلوڈنگ ڈے تھا، اور آج اس کنکلوڈنگ والے پروگرام میں ہمارے جو DDC ہیں یہاں پر گریز کی میڈم تسلیمہ جی، وہ تھی، فیمیل فارمر تھے، ہمارے یوتھ تھے، جو یہاں پہ ڈفرینٹ سیلف ہیلپ گروپ چل رہے ہیں ان کے علاوہ ازیں یہ پروگرام جو ہے یہ 95th جو ہے فاؤنڈیشن اینڈ ٹیکنالوجی پروگرام تھا۔ تو اس میں کافی کچھ ہمیں سیکھ ملی، اور بہت سارے جو ہے ہمارے پر یہاں آئے ہوئے فارمرز جو تھے، NRHM کے بھی تھے، بہت ساری ٹریننگ جو ہیں گائیڈز وغیرہ جو ایگریکلچر کی تھی، انہوں نے بھی شرکت کی۔ تو ایسے ہی امید رکھتے ہیں ہم کہ ایسے پروگرام جو ہیں ہمیشہ ان کا انعقاد ہوتا رہے۔ توی ندی کے کنارے ناجائز قبضے جموں میں ایک بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ تجاوزات کے نتیجے میں توی ندی کی خوبصورتی بگڑ کر رہ گئی ہے۔ انتظامیہ نے قابضین کو ہٹانے کے لیے مناسب کارروائیاں نہیں کی ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ دریائے توی سے لوگوں کے مذہبی جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مقدس ترین توی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ توی ندی کے کنارے بہت سی جگہوں پر قبضوں اور رہائشی مکانات سے نکلنے والا فضلہ ندی میں شامل ہونے سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ ایسے میں میونسپل کارپوریشن نے ایسی جگہوں سے قابضین کو بے دخل کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ جموں شہر میں اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز نہ ہو، انکروچمنٹ نہ ہو، اس کے اوپر قابو کیسا لگے، اس کے لیے ہم جموں میونسپل کارپوریشن اور پرشاسن مل کے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو توی کے کناروں پہ انکروچمنٹ ہے کچھ تو ہٹائی بھی گئی ہے،
لیکن ابھی بہت ساری انکروچمنٹ وہاں پہ ہے, ہٹانا باقی ہے. کچھ پریاس بھی ہوئے ہیں, اس پریاسوں میں ہمارا پرشاسن پورا 100% سفل نہیں ہوا ہے, کچھ اڑچنیں بھی آئی ہیں. میونسپل حدود میں توی کے کنارے پر تجاوزات کرنے والوں کو کافی تعداد میں بے دخلی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں. شہر جموں کو خوبصورت بنانے اور جموں کی قدیم وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظامیہ کافی پرجوش ہے. کچھ ایریا جو آتا ہے وہ آتا ہے مسلم کارپوریشن کی حد جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تبھی کے, جو رائٹ سائیڈ ہے وہ کچھ ایریا جموں مسلم کارپوریشن کے ساتھ آتا ہے. اس کے اوپر ہم نے پریاس بھی کیا ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے سارا کر کے اس کو بھی چرن بد طریقے سے ہٹایا جائے گا. بہت بار ہم نے ان کو نوٹس بھی دیے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں. اور اس چنتا کی بات ایک اور بھی ہے کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ایک آدمی آتا ہے اور میں نے اپنے ڈھنگ سے ان کا ویریفائی کیا کہ وہ کوئی خانہ بدوش لوگ نہیں ہیں, وہ کہیں گاؤں سے آتے ہیں, آگے پیچھے سے آتے ہیں, ان کی وہاں بھی لینڈ ہے, زمین ہے, اور جہاں بھی زمین کو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. تو ان کے مان میں کچھ ایسا ہے کہ شاید سرکار کی اسکیم ہوگی تو ہمیں کوئی لینڈ دے گا, کچھ ہوگا, لیکن وہ انکروچر ہیں, ان کو ہٹایا جائے. جموں شہر اور دریائے توی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خصوصی پروجیکٹ چل رہا ہے. جموں کے لوگوں کے لیے ایک مصنوعی جھیل بنائی جائے گی جس کا نام توی ریور فرنٹ پروجیکٹ رکھا جائے گا. انتظامیہ کی پوری توجہ اس وقت اس ڈریم پروجیکٹ کو جلد از جلد بنانے پر مرکوز ہے. ابھی فی الحال ہمارا جو پورا فوکس ہے کہ توی ریور فرنٹ جو ہے وہ کیسے جلدی سے جلدی تیار ہو, جلدی سے جلدی لوگوں کو, جو ان کی جموں کے لوگوں کے ایک سپنا تھا کہ آرٹیفیشل لیک جو تھی وہ لوگوں کو کیسے ملے, اس کا پریاس کر رہے ہیں. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ لوگ دریائے توی کے ساتھ ساتھ شہر جموں کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری انتظامیہ کے ساتھ بانٹ لیں. شہری اول تو یہ کریں کہ وہ کسی بھی ایسی جگہ پر قبضہ نہ کریں جس سے توی کی خوبصورتی متاثر ہو, کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے اس خزینے کا تحفظ ضروری ہے. نیوز 18 کے لیے جموں سے راجندر ٹکو کی رپورٹ.